العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء سبحان اللہ. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله اللہ اکبر. صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے حضرات کو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبول الاحمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، آج کی یہ خوبصورت پروقار تقریب سعید اصلاح معاشرہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کاموں میں خلوص کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی اس کوشش کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی مرتبت میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین. میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں، کچھ تکلیف میں ہوں، اور میں نے ان دنوں کے تقریباً تمام پروگرام دوستوں سے معذرت کر لی ہے. اس میں آ گیا ہوں اگرچہ بڑی مشکل سے آیا ہوں. اس لیے گیا تھا کہ یہ سادے لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں کے، تو ان کے لیے بڑی مشکل بن جاتی ہے اگر چھٹی ہو جائے تو یہ زیادہ پریشان ہو جائیں گے اگر میں نہ گیا. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح مجھے یہاں چلے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے دروازے کی صحیح والی گدائی نصیب فرمائے. آمین. دوستو، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اتنا کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے. اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فرمایا تم نے اس حال میں مرنا ہے کہ تم مسلمان ہو. یعنی آج بھی تم مسلمان ہو، کل بھی تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، تو پرسوں کی مسلمان ہی ہونی چاہیے. اور اتنے پکے مسلمان رہنا کہ مرتے دم تک تم مسلمان ہو. سبحان اللہ. معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو جاتی ہے جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میرا کچھ درجہ زیادہ ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلے انسان بچپن ہوتا ہے تو نوعیت اور ہوتی ہے، اور جب وہ والد بن جاتا ہے نا، باپ، تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان باپ بن جائے، استاد بن جائے، تو کچھ غلطیاں کرنے کو اس کا دل اگر چاہے بھی، معاذ اللہ نفس خواہش کرے بھی، تو وہ کچھ غلطیاں اس لیے نہیں کرتا
کہ اب نہ میں بڑا ہو گیا، اب یہ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک والد ہوں، والد کا کچھ درجہ ہوتا ہے، کچھ مقام ہوتا ہے، میں ایک استاد ہوں، استاد کا کچھ درجہ ہوتا ہے، کچھ مقام۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کے بھائی کبھی بھی کسی دوسری عورت کی طرف معاذ اللہ بری نظر سے نہیں دیکھتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے گھر میں بھی بہنیں ہیں، اور کسی کے گھر کو محفوظ رکھوں گا تو میرا گھر بھی محفوظ رہے گا، یہ سمجھ لیں۔ تو جس بندے کو یہ ادراک حاصل ہو جاتا ہے کہ میں استاد ہوں، آپ دیکھ لیں دو بندے لڑ پڑے، ایک ان میں سے سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، دوسرا تھوڑا بیوقوف ہو، کم عقل ہو، تو اس کم عقل آدمی کے ساتھ کبھی بھی کوئی بندہ بحث نہیں کرے گا، اسے نہیں سمجھائے گا، سارے اسے کہیں گے کہ بھائی تو سیاںا بہنا نا، مطلب بے شک غلطی اس بیوقوف کی ہو، لیکن اسے کہا جائے گا کہ تو اپنا منصب پہچان، تیرا منصب نہیں اس کے ساتھ بحث کرنا، تو کہاں اور یہ کہاں، تو کس کے ساتھ بحث کرنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ یہ سمجھ جائے، اس کو سمجھ لگ جائے، اس کو ادراک حاصل ہو جائے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، اسے مفت کا کانفیڈنس ہو جاتا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرے سامنے کوئی چیز کھڑی ہو نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس پیسے ہیں، اس لیے کہ میرے پاس عہدہ ہے، اس لیے کہ میرے پاس طاقت ہے، وہ مفت کا مطمئن ہوتا ہے، کانفیڈنس میں رہتا ہے۔ بس آپ میری تمہید کو سمجھیں کہ اگر ٹیچر کانفیڈنس میں آ جاتا ہے، باپ آ جاتا ہے، استاد آ جاتا ہے، پیر آ جاتا ہے، مالدار آ جاتا ہے، سرمایہ دار آ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا مقام سمجھ لے کہ میں کیا ہوں۔ تو بندہ اپنا مقام سمجھ لے تو بہت ساری غلطیاں نہیں کرتا، اور اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، سبحان اللہ، بس لمبی چوڑی بات نہیں، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم، ادھر دیکھو میری طرف، ہم بول کے بتائیے، اب اس میں تو سبق یاد کرانے والی بات کوئی نہیں نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ آپ مومن ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہنا، اس میں شک ہے، کہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ مومن ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہنا، نا کہنا الحمدللہ مومن، سبحان اللہ، نا جی پکے مومن ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے میرا اور جبریل امین علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے، سبحان اللہ، فرماتے تھے وہ فرشتہ ہے، اعمال میں بڑا فرق ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے مقرب ہیں، میں انسان ہوں، غلطی کر لیتا ہوں، اعمال میں بڑا فرق ہے، لیکن فرماتے تھے کہ ایمان میرا اور جبریل کا ایک جیسا ہے، جس طرح وہ سارا کچھ دیکھ داکھ کے مانتے ہیں میں بن دیکھے ہی اسی طرح مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایمان میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ مسلمان اگر آپ ہیں تو آپ کا ایک سٹیٹس ہے، بات تو ٹھیک نہیں ہے لیکن میں مثال دیتا ہوں، بڑے گھروں کے بچے یا میچور گھروں کے بچے، ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، حالانکہ بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تو اسے دیکھ کر اپنا گھرانہ دے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ مسلمان اسلام کا نمائندہ ہے، وہ مانے چاہے نہ مانے۔ ہمیں آج یورپ نے تانا دیتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی بات بتاتے ہیں، تم حضرت عمر کی بتاتے ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہمارے آج قانون سارے، ہم قانون کے پابند ہیں، چھوٹا بڑا سارے قانون کے پابند ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاں کوئی آدمی اشارہ نہیں توڑتا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ لوگ یہاں جھوٹ نہیں بولتے، لوگ یہاں کسی کی جیب نہیں کاٹتے، ہم تمہیں اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں، تم کہتے ہیں ہاں جی حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوئی بندہ خلاف قانون کام نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم اپنی مثال دے رہے ہیں تو تم بھی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو سمجھیں اچھے طریقے سے، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، باپ دادے کی باتوں تو سناتا ہے پر چل تھوڑی اپنی بھی سنا، اپنی بھی کوئی بات کرنا کہ تو کہاں کھڑا ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے۔ ہمارے ہاں بالخصوص ہماری جماعت کے اندر تو ویسے لوگوں نے ایک مسئلہ بنا دیا ہے کہ داتا صاحب ایک ہی تھے، ان کے بعد کوئی نہیں بن سکتا۔ ہم نے بتا دیا لوگوں کو کہ خواجہ معین الدین ایک ہی تھے، دوبارہ کوئی بن سکتا، کس حدیث میں لکھا ہے؟ صرف نبی کے بعد نبی نہیں آتا،
ورنہ ولی محنت کرے تو رب اس پر فضل فرما دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو بڑے تھے برکت ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ کوئی بندہ برابری کا دعویٰ نہ کرے، اچھی بات ہے، عدل یہی ہے، پر آپ نے تو کہہ دیا کہ کوئی کچھ بھی نہیں بن سکتا، آپ گزر گئے تو ہو گئے۔ اپنے آپ کو پہچانے اور بحیثیت مسلمان بھی اپنا تعارف سمجھیں، یعنی آپ کا کردار، آپ کا سنور جانا آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ کے دین کے لیے بھی ضروری ہے، کہ آپ کے دین کے لیے بھی ضروری ہے۔ میرا بیٹا کسی کو گال نکالے گا، گالی دے گا، بری بات کرے گا تو میرے لیے وہ شرم کا باعث ہوگا، یہ کہہ کہ میری جان نہیں چھوٹے گی کہ جناب وہ دفعہ وہ ہے اس طرح کا بڑا بیوقوف ہے، تو لوگ سوچیں گے، کہیں گے تیری تربیت تو نے کس طرح کی ہے، یہ تو جان کیسے چھڑا رہا ہے۔ تو میرا بچہ سمجھے گا کئی جگہوں پہ کہ یار میں مولانا صاحب کا پیر صاحب کا بیٹا ہوں، مجھے تھوڑی حیا کرنی چاہیے۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہم ہیں رسول اللہ کے غلام، سبحان اللہ۔ ہمیں بہت ساری جگہوں میں مدرسے کے بچوں کو کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم نے اعلان کیا کہ ہم دیندار ہیں، دیندار بنو، تم نے دعویٰ کیا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں؟ ٹھیک کرتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، کا دعویٰ ہے کہ ہم دین کے نمائندے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا علماء کو مستحب چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ اگر یہ مستحب چھوڑیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے سنتیں چھوڑ جائیں، اور اگر انہوں نے سنتیں چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑیں، یہ زیادہ ذوق پیدا کریں۔ تو اہل اسلام اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پہچانیں تو صحیح ہم کون ہیں، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ کنتم خیر امت کا تاج اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہم تو یہ پکی سڑکیں یورپ کی دیکھ کے آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اوہ بڑا جی کیا بات ہے کہ میں دبئی گیا تھا، کیا بات۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امت مسلمہ لوگوں کا روب لینے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، یہ تو لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے آئے۔ ان کا تو روب لوگوں نے لینا تھا، اور ان کو تو پکی سڑکوں کا روب چڑھ گیا، ان کو تو اونچی بلڈنگ کا روب چڑھ گیا۔ تو اپنے آپ کو اگر آپ حیثیت مسلمان کبھی پہچان جائیں، کبھی اپنی شان پہچان جائیں، کبھی اپنی عظمت کو پہچانیں آپ کہ ہم کیا ہیں، بڑی جلدی مسئلہ حل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد رکھو کہ بحیثیت مسلمان زندہ رہنا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہی دنیا سے جانا۔ یہ تعارف نہیں اپنا خراب کرنا، یہ بہت بڑا تعارف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ میری امت کی 80 صفحے ہوں گی قیامت کے دن، کل 120 صفحے ہوں گی، ان میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اتنے سارے بندے پہچانیں گے کیسے؟ تو سونے حبیب فرمانے لگے پہچان ان کی یہ ہوگی کہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا وہ جگہ قیامت کے دن نور کی طرح چمکے، سبحان اللہ۔ دور سے پتہ چلے گا مصطفیٰ کے غلام آ رہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ اگر آج تک میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم تو وہ کمزور لوگ ہیں جو ابھی تک لوگوں سے نماز کا وعدہ لے رہے ہیں، یعنی جہاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور پوری دنیا میں انقلاب اسلامی برپا کرنا تو پتہ نہیں کب جا کے ہم کریں گے۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو ابھی تک لوگوں سے نماز کا وعدہ لے رہے ہیں، یعنی جلسے کے بعد اعلان ہوتا ہے ہاتھ کھڑے کرو جو نماز پڑھے گا۔ اب نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری ہے کہ ان پڑھ کو بھی پتہ ہے فرض ہے، PhD ہونا ضروری ہے کہ ان پڑھ کو بھی پتہ ہے فرض ہے۔ کیا بات کا، جو کام جس کا پتہ ہے اسے شروع کریں۔ تو اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، سب سے پہلے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کی تعریف میرے نبی پاک نے یہ بیان کی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، میری طرف ہاتھ اور زبان سے۔ داتا گانجی بخش علی جویری نے ایک بات لکھی ہے کشف المعانی، داتا صاحب فرماتے ہیں جس طرح شراب کا نشہ ہے نا، اس طرح باتیں کرنے کا بھی نشہ ہے، مطلب یہ بھی لوگوں کو لگ جاتا ہے۔ اس طرح وہ بھی نہ جان چھوڑتا، یہ بھی جان نہیں چھوڑتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تو چگلیاں بڑی کراتے ہیں لوگوں کی، تو کہنے لگا حضرت جی جب یہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی تو میں ان کے منہ کو شاید لگا دیتا ہوں، مزہ ہی بڑھا دیتا ہے۔ اب بٹھائیں 10 منتوں کے تعریفیں کرنی ہیں، آج پنڈ دے سارے بندیاں دی آج تعریفاں کرنی ہیں،
دو چار چودھری دیاں، دو چار چیئرمین دیاں، دو چار قاری سخاوت صاحب دیاں، تعریفاں کر دیا. کتنی دیر چلے گا تعریفوں کا پیریڈ؟ زیادہ سے زیادہ 1.25 ساعت میں. اس کے فوراً بعد آپ انہی لوگوں کو کہیں چلیں جی چینل بدلیں، اب کر دیا تو ہی معاذ اللہ استغفر اللہ. ہر بندے کو 2-4 شکلیں. یہ خیر والے لوگوں کا طریقہ نہیں، اچھے لوگوں کی یہ علامت. آپ یقین کریں، اور ہم نے نا اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے بڑے سارے لوگوں کو غلط کہنا شروع کر دیا. یاد رکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، گھر ہو تو گھر میں کوئی رہ بھی سکتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں میں اگر سارے لوگ ہی برے ہو جائیں گے تو آپ کیسے اچھے بچیں گے. یہ نہیں ہوتا. کوئی اور بھی اچھا ہے تو آپ اچھے. اللہ کا ایک نیک بندہ تھا تو وہ خانہ کعبہ گیا، وہاں جا کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو دوسری کدی منگیا کرو یارانی دعا، یا اللہ میرے دوستوں کو، تو جو ہے میری بات، یا اللہ میرے دوستوں کو. تو کسی نے اس سے کہا اپنے لیے دعا کر نیکی کی، دوستوں کے لیے کر رہے ہیں. تو کہنے لگا تم سمجھے نہیں، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں خود بخود ہو جاؤں گا. انہی کا تو رٹا ہے سارا کہ وہ اگر صحیح نہیں رہتے تو مجھے بھی صحیح رہنے نہیں دیتے، تو میں اس لیے ان کے لیے دعائیں کرا رہا ہوں. تو یاد رکھنا میرے بھائی، اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھیں. مہربانی کریں آپ. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا بات کا، تو ہم کہانی بنا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. میں آ گیا ہوں نا یہاں، ابھی میں نے دوستوں کو اپنے زخم دکھائے جو مجھے تکلیف ہے. میں آ گیا ہوں، وجہ کیا تھی میں نے بتا دیا. بڑے سارے ہمیں صحابے نے پڑھ لیا، جن کا رات جلسہ ہے، جن کا کل جلسہ ہے، اگر وہاں نہیں جائیں گے تو بڑی بڑی کہانیاں بن جاتی. ایک جگہ میں نہیں گیا، دوسری جگہ چلا گیا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر صاحب نے چابی تو نہیں دی گڈی دی. کیا کریں اس کی سوال کا جواب چیزوں کو سمجھتے. اب کہاں تازیانے برس رہے ہیں اور آپ کو کیسے بچ کے نکلنا ہے. یہ بڑا خوفناک منظر ہے، یہ بڑی خوفناک صورتحال. تو اپنی زبانوں سے کم از کم آپ خیر کا جملہ کہیں. خیر ایک تو مسلمان سمجھیں گے تو بھی اصلاح ہو جائے گی، اور دوسرا پھر کوشش کرنی ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی. اب آپ یقین کریں، ہمارے پتہ دلیر بندہ کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے سنائیاں نے پھر جی میں 4 آج پھر میں سنائیاں نے پھر چپ کر رہا ہے. بہادر کون ہے؟ سننے والا کہ سنانے والا؟ جی بہادری تے پہ دس جی نے سنائیاں نے. ایک بہت بڑا بیوقوف ہے جو کہہ رہے میں نے سنائی ہیں 4 باتیں تو بولا نہیں. آپ کو اس نے نا شر والا سمجھا، اس نے بدتمیز سمجھا، اس لیے اس نے مناسب نہیں سمجھا جواب دینا. اس لیے کہ شریف آدمی شریر آدمی کا مقابلہ کر سکتا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سننے والے کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائی ایک تیسری بات، بندوں سے امیدیں چھوڑ دیں. اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں آپ بندوں سے امیدیں نہ رکھیں. ایک ہوتی ہے اللہ والوں سے امید رکھنا، اور وہ امید بھی اللہ والے سے نہیں ہوتی، وہ بھی دراصل اللہ کے دوست سے ہوتی ہے. اور وہ مدد بھی غیر اللہ کی نہیں، وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور میں ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے یہاں کچھ آستانوں پہ پیری مریدی کا بھی بڑا خوفناک منظر ہے. اتنی وہ توجہ یہ نہیں کراتے کہ کعبے کا طواف کارا جتنی اپنی توجہ اپنی طرف کراتے. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرما دیتے تھے اپنے مریدوں کو کہ اگر تم صحیح اللہ اللہ کرنے لگ گئے ہو، اگر تمہارا دل پوری طرح رب کے ساتھ جوڑ گیا تو میرے پاس نہ آیا گا. اب ٹھیک ہو گیا، آپ نے اپنا تم اللہ اللہ کرو. وہ ضروری ہے کہ ہر جگہ، اب تو یہاں یہ حال میں نے بعض جگہ پہ دیکھا ہے کہ نبی پاک کا نام لیا تو لوگوں کو جوش تھوڑا آیا، اور مرشد صاحب کی بات کی تو زیادہ آیا. کیا فلسفہ ہے، کیا سائنس ہے. یہ تو خوفناک منظر ہے، ہم اس کو سمجھیں. تو اپنی امیدیں بندوں سے نہیں رکھنی. امیدیں کس سے رکھنی ہیں؟ اللہ سے. اللہ. دیکھو بندہ اگر آپ کی امید پہ پورا اترنا چاہے گا بھی تو بیچارہ کمزور ہے. آخر کتنا اترے گا؟ پورا اترے گا بھی تو کیا کر لے گا؟ تو اگر امید آپ رب کریم سے لگا لیں گے نا،
سبحان تو اللہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرنا. سبحان اللہ اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے. سبحان یہ اللہ جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل بالخصوص میری طرح کے غریب گھروں کے بچے یہ بڑے پریشان کرتے ہیں، کہتے شاید ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. واہ تم رب کے بارے میں جس طرح کا گمان کرو گے رب بھی اسی طرح تمہارے اوپر مہربانی کرے. سبحان اللہ تم اگر ذہن بنا لو گے نا اللہ مجھے بڑا دے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ بڑا ہی دے گا. لیکن اگر سیم کے رہنا ہے نا جی کچھ بھی نہیں مل سکتا جی وہی کچھ نہیں سکتا جی بات ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں تو پھر آپ کمزور ہو جائیں گے. بخاری میں مسلم میں بھی آپ کو ملے گا لیکن سیرت کی کتابیں دیکھیں گے تو وہاں آپ کو خندق جب کھودی جا رہی تھی وہ باب آپ کھولیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی حسین ملیں گی. وہاں ہر شے ہی حسین ہے پر ہماری اصلاح کے لیے کچھ چیزیں بڑی نرالی اور انوکھی ہیں. خندق جب کھودی جا رہی تھی تو مسلمانوں کے اوپر اس وقت غربت تھی، بھوک کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے پیٹ کمر کی طرف جھک گئے تھے، پیچھے کی طرف مڑ گئے تھے اور ایک ایک پتھر باندھ کے نا پیٹ پہ تو لوگوں نے کرتے پہن لیے تھے. تو جب لوگوں نے جا کے نبی پاک علیہ السلام کے حضور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تو اللہ کے رسول نے کرتا اٹھایا تو فرمایا تم نے ایک باندھا میں نے دو باندھے ہوئے. نے دو پتھر باندھے. بظاہر غربت کا یہ عالم ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 4-5 بندوں کے لیے روٹی پکائی تو نبی پاک علیہ السلام سارے صحابہ کو لے کے آ گئے. وہ سرکار کی برکت سے سب نے کھانا کھایا سبحان اللہ پھر بھی بچ گیا. سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر شدید غربت، کافر حملہ آور ہیں اور مسلمان خندق کھود کے وہ اتنی چوڑی کھودی جاتی تھی اس میں آگ جلا دی جاتی تھی کہ گھوڑا کود کے بھی اسے پھلانگ نہیں سکتا. تو اپنے دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں. غربت ہے، پریشانی ہے، بظاہر آزمائش ہے. ایک درمیان میں نا خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، صحابہ توڑتے ہیں تو ٹوٹتی نہیں. قربان جائیں اللہ نے اپنے نبی کو کیسی کیسی طاقتیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے لاؤ نا کدال مجھے دو، یعنی ہتھوڑا مجھے دو، جو بھی اوزار تھا. حضور آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں نیچے اترتا ہوں میں خود توڑتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے ایک دوست نے پوچھا تھا آج تو پیرانی نظام اللہ خیر کرے وہ تو نہیں پانی کے گلاس بھی پکڑ کے پیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سنت نہیں کہیں ملی انہیں کہ کوئی کام اپنے ہاتھوں سے بھی کر لینا چاہیے، یہ نہیں ملی الا ماشاء اللہ. تو سرور کائنات علیہ السلام خود اتر گئے نیچے. دیکھیں نا میں اکثر دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا تھا مدینہ منورہ میں کہ مسجد نبوی سے اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ حدیثوں میں سیرت کی کتابوں میں آیا ہے جب یہ مسجد بن رہی تھی تو اللہ کے رسول خود اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے. سبحان اللہ سبحان پسینہ اللہ. مبارک اللہ اکبر. نعرے رسالہ یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سرکار کا نا پسینہ مبارک ان اینٹوں پہ بہتا تھا تو میں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں میرے محبوب کے پسینے کی بنیادیں. سبحان اللہ. یہاں سے خوشبو کا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا مجھے دو. وہ ہتھوڑا لے کے کدال لے کے حضور خود نا نیچے اتر گئے کہ پنجابی چ نہیں آکھی دے ہاں جی. نیچے اتر گئے سرکار. اب وہ چٹان ہے تو اللہ کے رسول نے زور سے نا ایک ہتھوڑا مارا تو وہ چمکی وہ کدال وہ چٹان. جب آپ چٹان پہ مارتے ہیں تو روشنی نکلتی ہے اور وہ تیسرا حصہ ٹوٹ گئی. حالت غربت کی ہے، پیٹ پہ پتھر ہے اور حضور کی امید دیکھیں کتنی بڑی، سرکار کی امید دیکھیں. ایک آپ نے ہتھوڑا مارا، پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن کی چابیاں ہمیں عطا کر. سبحان اللہ. ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا لیکن فرمایا لو بھی اللہ نے ہمیں یمن کیا بھی کو نہیں سمجھ آئی آپ کو. نوجوانوں غور کرو،
اس غربت کے عالم میں بھی حضور کی امید یہ ہے کہ وہ سفر لمبا نہیں، تھوڑا ہی رہ گیا ہے، مکہ تو یہ پاس ہے، طائف تو یہ پاس ہے، یہ تو علاقے ہیں ہی، فرمائے انشاءاللہ یمن بھی ہمارے قبضے میں سبحان اللہ، ہمیں ملے گا۔ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا مارا یا کدال ماری تو فرمایا لو بھی اللہ نے روم کی کنجیاں بھی ہمیں عطا کر۔ سبحان اللہ، اور تیسرا ہتھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی اللہ تعالیٰ نے نا ایران کی کنجیاں بھی ہمیں عطا کر۔ سبحان اللہ، تین مختلف ممالک کے نام لے کے حضور نے فرمایا دیکھو یہ ملک فتح ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی کنجیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی بڑے آدمی کی زندگی کبھی ٹٹولے گے تو پیچھے سے وہ غریب آدمی نکلے گا، ایک غریب آدمی کسی چھوٹے گھر کا، غریب گھر کا۔ تو اگر آپ نے امیدیں کر دی ہیں بندوں سے وابستہ، پھر لڑائیاں ہونی ہیں، پھر معاشرے میں اصلاح ہو سکتی نہیں، آج زیادہ لڑائیاں کس بات کی؟ امیدیں ساری بندوں سے۔ یہ ماں باپ بوڑھے امید لگا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ، پتہ ہے نا آپ کو، تو کہتے ہیں لو میرا بچہ میری سنتا نہیں، تو نہ سنیں، یہ نہیں آپ کی سنتا تو کل کو اس کے بچے بھی نہیں سنیں گے، پر آپ اس کی طرف اتنی توجہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بزرگ کی مجھے بات یاد آئی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں کہیں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا ہمیشہ، میرے دل کو بڑی اچھی لگی۔ میں نے ان سے کہا بابا جی 4 بچے ہیں آپ کے فرما بردار ہیں؟ کہنے پتر بنو مسلح قرآن تو فرصت نہیں، فرما برداری کرنتا میں مرضی نہ کرنتا میں امتی مولا، سبحان اللہ، مجھے مسلح قرآن سے فرصت نہیں، مجھے کیا لگے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری نا دادی جی مرحومہ سے نا میرے ابا جی نے پوچھا کہ بیٹی ہم ان کو کہتے تھے، والد صاحب کہنے لگے کہ فلانی جگہ رشتہ کرنا ہے، تو مسلح پہ بیٹھی تھی اور وہ مسلح بھی دیسی ہوتا تھا، لکڑی کا جائے نماز، لکڑی کو اس وقت لوگ جہیز میں بھی دیتے تھے، ان پتہ دینے کہ نہیں، آپ کو ٹی وی لان آ گیا تو ظاہر ٹی وی دیتے ہوں گے، نہیں LCD دیتے ہوں گے، ٹی وی بھی پرانا ہوگا، تو وہ لکڑی کا نا جائے نماز بنا ہوتا تھا، اس پر دادی جی بیٹھی تھی تو قرآن شریف تسبیح پڑھ رہی تھی۔ والد صاحب نے کہا کہ فلانی جگہ بچے کا رشتہ کرنا ہے تو آپ کا کیا؟ تو مجھے بڑی بات یاد ہے، میں چھوٹا تھا، تو کہنے لگی پتر میں اپنے بڑے اوکھے بیائے نے، میں انشاءاللہ بگڑن نہیں لگے جتھے تمہیں چنگا لگتا اتنے کر۔ ہمارا جو الجھاؤ ہے نا بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، یہ بیچارہ نوجوان الجھ کیوں گیا ہے کہ اسی سے سب نے امیدیں لگا لی ہیں۔ بیوی بھی کہتی ہے کہ ساری میری بات مان، اور اماں بھی کہتی ہے کہ ساری، تو یہ تو بیچارہ پرسرات پہ رہتا ہے ہر ویلے، ادھر گرا یا ادھر گرا، مصیبت ہے۔ اگر تھوڑی سی امیدیں اللہ سے لگائی جائیں، اللہ سے امیدیں لگائی جائیں، اتنا بندوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارے ہاں عام روٹین میں بھی مطلب یہ معاملہ چلتا ہے۔ میرے ایک سنگی ہیں، مرید ہوئے کچھ عرصہ پھر نہیں آئے، تو اس معاملے میں تھوڑا بے نیاز ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریدوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگے تو وہ آگے بھاگتے ہیں، اب یہ کام ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہوتا ہے اصلاح سے، جیب سے تعلق ہو تو چلو شاید ہم بھی پیچھے بھاگے، یہ ماحول نہیں۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ نے کبھی پوچھا نہیں کہ میں کام کیوں آتا ہوں؟ میں نے کہا کہ جب آپ آتے ہیں تو میں آپ کو اللہ رسول کی بات صحیح بتاتا ہوں، کوئی کنجوسی تو نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ایسا تو نہیں محسوس کیا کہ کہیں دین بتلانے میں نے بخل سے معذرت کرنے لگے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر میری بات سنو، جتنی دیر تیرے پیچھے بھاگنا ہے اتنی دیر میں رب اور رسول کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام ناز کروں، اللہ رسول کی بات نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی امیدیں اگر بندوں سے لگا لیں گے تو بندے تو آپ کو دوڑا کے تھکا کے مار دیں گے، تو اپنا آپ اپنے رب سے۔ ہمارا جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے وہ مصلی ہے۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے سیانے بندے بھی اس میں مصلی پہ نہیں بیٹھتے، آپ سارے کام دنیا کے کرا لیں، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں آپ ان سے کیٹو کی چوٹی فتح کرا لیں، وہ کار آئیں گے ان سے کہیں 1 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مصلی پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے، بس بات ختم کرنے لگا، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی سے کتنا گہرا رشتہ ہے؟ یعنی سورج گرہن لگ گیا تو نبی پاک نے نماز شروع کر دی، چاند گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز شروع کر دی،
بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھنے لگے، زیادہ بارشیں ہونے لگی تو حضور نماز، صحابہ کہتے ہیں بدر میں ہم سب سیدھی کر رہے تھے، کافر خوشیاں منا رہے تھے، سارے اپنے اپنے کام لگے تھے، پر رب کا لاڈلا نبی مصلی سبحان اللہ. ساری رات حضور نے اللہ کو منایا، ساری رات مصلی آباد، ساری رات ہر موقع پر حضور نے نماز پڑھی، ہر موقع پر عبادت، ہر جگہ. اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کو حضور مجھ سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی اگر تو اجازت دے تو نفل نہ پڑھ لوں. میں عرض کرتی حضور میرا، فرماتے نہیں وقت اس وقت حقوق آپ کے، کہتی حضور مصلی بچھاتے تو ایک ایک آیت میں ساری رات گزر جاتی. یہ سنت نہیں نبی پاک ساری رات نفل پڑھنا، یہ نہیں حضور کی سنت. میری بات کو سمجھے آپ میرے محبوب علیہ السلام ساری رات مصلی پہ کھڑے حتیٰ کہ پیروں میں ورم آئے. اماں جی کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، اتنی لمبی نمازیں، اتنے زیادہ نوافل. تو حضور فرمانے لگے تو بتا رہی ہے نا کہ رب نے مجھ پہ بڑے انعامات کیے ہیں. کہ حضور بڑے، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، سبحان اللہ. اور اس کا شکریہ نہ ادا کروں. تو سرور کائنات علیہ السلام نے اپنی توجہ اپنے اللہ کی طرف رکھی. ہماری توجہ قرآن مجید نے نا نبی پاک کی بڑی شانیں بیان کی ہیں، اور الحمدللہ ہماری جماعت کو اللہ نے یہ شان دیا ہے کہ ہم حضور کی شانیں کھول کے بیان کریں. لیکن ایک شان حضور کی اور بھی ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وَدَاعِيًا اللہ. ہے نا جی شان سرکار، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سبحان اللہ. وَدَاعِيًا یعنی حضور کی یہ شان ہے کہ نبی پاک اللہ کی طرف دعوت ہے. یہ بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان. تو بھائی جو آدمی پیچھے شاہد النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا یہ شانیں بیان کرتا ہے، اور سراج منیر والی شان بیان کرتا ہے، تو صحیح والی شان بھی تو بیان کرنی چاہیے نا، وداعیا الی اللہ. یہ بھی تو اس کے ہونا چاہیے نا پیش نظر. تو جی آج میں سراج منیر پہ تقریر کروں گا، بڑی سونی بات ہے، بڑی اعلیٰ بات ضرور کروں، لیکن حضور نے اصل جو پیغام دیا نا قولوا لا الہ الا اللہ، اس کو بھی آپ سمجھیں. حضور داعی الی اللہ. تو تین باتیں عرض کی، پھر دہراتا ہوں. ایک تو کبھی کبھی جٹ پٹ ہونے پہ بڑا فخر ہو گیا، کبھی کبھی اپنے مسلمان ہونے پہ بھی فخر ہے، اور سوچے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا. اور دوسری بات آپ کی خدمت مبارکہ میں نے یہ عرض کی ہے کہ اپنی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو بچائیں، محفوظ کریں. انشاءاللہ. اگر آپ اپنی گاڑی صحیح نہیں نہ چلائیں گے تو سامنے والے کا نہیں، آپ کی گاڑی کا بھی تو نقصان ہوگا نا. اس لیے کسی کو تکلیف دے کے بندہ خود بھی سکھی رہ سکتا نہیں. اور آخری بات یہ عرض کی ہے کہ بندوں سے اتنی امیدیں نہ لگائیں. بندہ بندہ ہی رہے گا، وہ کبھی اس سے آگے بڑھ سکتا نہیں. اپنی توجہ بہت ساری اپنے رب کی طرف کریں. آپ یقین کریں یہ موبائل نے ہمارا مسلح بڑا خراب کر دیا، تسبیح ہماری خراب کر دی. آج میں دوستوں سے کہتا ہوں ایک تسبیح ہاتھ میں لے لو. میرا تجربہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلنے بھی لگ جاتا ہے بندہ، کچھ نہ کچھ پڑھنے. اگر موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ جیب میں تو جاتا ہی نہیں، جب سے آیا ہے وہ ہاتھوں میں ہی ہے، وہ اندر جاتا ہی نہیں. امید ہے کہ اگر تسبیح آئے گی تو موبائل کو بھی کچھ سکون آئے گا نا جی. یہ بھی تھوڑا سا ریسٹ کرے گا، تھوڑا پیچھے ہٹے گا اور تسبیح چلے گی. اللہ کے حضور دعا ہے کہ میں نے کہا میرا اللہ قبول فرمائے. میں بہت زیادہ باتیں کرتا آپ کے ساتھ، لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں. سلام بھی ہوگا انشاءاللہ اور قاری صاحب دعا بھی کریں گے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے چونکہ میں تو صرف حاضری کے لیے آیا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے. آخر اللہم صلی علی